حدیث ہے، اکثر وہ حدیث بیان ہوتی ہے اور خواتین کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کے نبی نے ممبر پہ پاؤں رکھا اور جبرائیل علیہ السلام نے کچھ کہا، اللہ کے نبی نے آمین کہا، تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ممبر کیا ہے، کیونکہ خواتین کبھی مسجد گئی نہیں، مکہ مدینہ اگر گئی بھی تو ان کا لیڈیز سیکشن الگ ہوا، امام کی امامت میں نماز تو پڑھی مگر یہ نہیں پتہ کہ ممبر کیا ہے۔ دکھا رہا ہوں آپ کو میں، دیکھیں یہ ہے ممبر، یہ تقریباً دنیا کی ہر مسجد میں آپ کو ملے گا جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہو۔ یہ ممبر ہفتے میں ایک دن اس کا استعمال ہوتا ہے، جمعے کے دن۔ جمعے کے دن امام صاحب نماز کی امامت سے پہلے اس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ اب وہ حدیث آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجد نے پہلا پاؤں رکھا اور آمین کہا، دوسرے پہ آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا، آمین کہا، پھر تیسرے پہ آپ نے آمین کہا، تینوں بار آپ نے آمین کہا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جمعے کا، اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے امامت فرمائی، اتباع میں صحابہ اکرام نے آپ کے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے سب تو تمام کے تمام صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آج پہلی بار ایسا دیکھا کہ آپ نے ممبر پہ قدم رکھا اور آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، یعنی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملے اور وہ عبادتوں کے نظام سے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اس کو ملے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں راضی کر کے اپنی جنت نہ بنا لے۔ یعنی اگر کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ بوڑھی حال میں ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، اور اولاد ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کے ان کو راضی کر کے اپنی جنت نہ بنا لے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے ممبر پہ پاؤں رکھا، آپ نے ارشاد، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اب آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا، یہ دعا کہیں کہ بد دعا کہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے بعد، اس کو سننے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بن سکتی ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ملا ہے، کس کو ملا ہے کس کو آگے ملے گا نہیں پتہ، آج کا روزہ جنہوں نے رکھا ہے کل ان کو روزہ ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں پتہ، موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا جو ملا ہے موقع رمضان المبارک کا، اللہ کو راضی کر لیا جائے، رو کے گا کے عبادتوں کا نظام بہتر کر کے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور ان کا امتی ان پہ درود نہ پڑے۔ ایک کیسی مطلب عجیب سی بات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور اس لمحے کے بعد سے ہمیں یہ توفیق دے کہ جب بھی میرے کانوں میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا میری زبان پہ ان کا نام آئے تو زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ دعا بد دعا کی طرح سے کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی منع نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں جبرائیل ایسا نہ کہو، آمین فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بھٹکے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیں، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھ کے ان کی خدمت کر لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب سے ملتا ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے، جن کو ابھی تک ملا ہے پتہ نہیں کل کا روزہ کس کو ملے گا، پتہ نہیں اگلے سال کے رمضان کس کو ملیں گے، یہ نصیب کی بات ہے۔ لہذا جب تک سانس چل رہی ہے، آنکھ کھلی ہے، منا لو اس رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا نظام بہتر کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جنہیں کہا گیا، آپ سوچ کے دیکھیے کہ قرآن جن کی معصومیت کی گواہی دے، اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اگر ان کا نام سننے کے بعد ہم درود نہیں پڑھتے ہیں تو پھر سنی لیا اللہ کے نبی نے کس بات پہ آمین کہا تھا۔ تو لہٰذا اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب بھی ہم سنیں گے یا اپنی زبان پہ لیں گے تو بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں گے تاکہ ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ تو یہ رہا ممبر کا معاملہ۔